السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4189 یعنی 4189 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب شاد صاحب ہیں، سرا صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا، اس کے بعد گناہگاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب شاد صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی، جو انسان کے پیدائش سے شروع ہو جاتی ہے اور موت کے وقت یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دنیاوی زندگی۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ برزخی زندگی، اور یہ جو برزخی زندگی ہے وہ انسان کے موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کب تک رہے گی؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ قیامت قائم ہوتے ہی یہ برزخی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور انسانی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ اخروی زندگی، جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب انسان کو قبر سے نکالا جائے گا جمع کرنے کے لیے، وہاں سے یہ زندگی شروع ہوگی، اور یہی زندگی انسان کو یا تو جنت میں لے جائے گی یا جہنم کی طرف دھکیل کر کے پھینک دے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت سے بہرور فرمائے، اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پناہ دے دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، یہ جو سوال کیا گیا ہے، یہ جو دوسرا مرحلہ ہے برزخی زندگی، اسی کے تعلق سے ہے، جو انسان کے موت سے گلے لگتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی انسان موت سے دوچار ہوتا ہے، وہاں سے برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کے قائم ہوتے ہی یہ برزخی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ان کے پیچھے یعنی موت کے بعد انسانوں کے پیچھے ایک اوٹ ہے، ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے برزخ آ جاتا ہے، اور یہ برزخی زندگی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو برزخی زندگی ہے یہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور قیامت کے دن تک یہ زندگی ہر اعتبار سے ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا، وہ اس کی برزخی زندگی ہے۔ اگر کسی آدمی کی موت اس طرح سے ہوئی کہ کوئی وحشی درندہ اس کو کھا کر کے چٹ کر گیا، ہضم کر گیا، تو بھی وہ اس کی برزخی زندگی ہے۔ یا کوئی آدمی آگ میں جل کر کے خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا، وہ بھی اس کی برزخی زندگی ہے۔ اور اس کی جو دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور و معروف حدیث، کہ جب میت کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ برزخی زندگی کی دلیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو برزخی زندگی ہے یہ نعمتوں سے بھرپور بھی ہو سکتی ہے، اور آگ والی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ برزخی زندگی، اگر انسان قبر کے اندر ہے تو وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتا ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قبر، یہ جو برزخی زندگی ہے نعمتوں والی بھی ہو سکتی ہے اور آگ سے بھرپور بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان
سورۃ المومن آیت نمبر 46، جس کو سورہ غافر کہتے ہیں، آیت نمبر 46، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں، ہر صبح اور ہر شام ان کو آگ کے پاس لایا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو مجرمین ہیں، ان مجرمین کو ہر صبح ہر شام آگ کے پاس ان کو لایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مجرمین مر چکے ہیں، جو قبر کے اندر ہیں یا برزخی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہر صبح کو بھی اور ہر شام کو بھی آگ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل سنت مسلمانوں کے استدلال کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ برزخ میں، قبر کے اندر جو مجرمین ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے۔ جو مجرمین ہیں برزخ میں، قبر کے اندر، ان کو عذاب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب و بدء الخلق اور امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب و صفت الجنت و نعیمہا و اہلہا میں بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی فوت ہوتا ہے اس کو ہر صبح اور ہر شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم دکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1372 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی اگر وہ مجرم ہے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ ابھی ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہر نماز میں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو جب ہم آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ تو یہاں پر جو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ضروری ہے پڑھنا۔ ہر فرض نماز کے آخری رکعت کے آخری قعدے میں، جس میں ہم کو سلام پھیرنا ہے، درود ابراہیم کے بعد یہ دعا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ جو نبی آئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو نیک آدمی صحیح جواب دے دیتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آرام سے سلا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا کپڑا اس کو پہنا دو، اڑھا دو، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا اس کو لگتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی بدترین آدمی ہوتا ہے تو اس کو بھی اٹھایا جاتا ہے قبر کے اندر، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں دنیا پرست ہو، کوئی بھی ہو، جو بدترین آدمی ہوتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اب چونکہ وہ دنیا میں منافقت کرتا رہا،
شرک کرتا رہا، دنیا پرستی میں مشغول رہا، اس کو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے مطلب نہیں رہا، اس نے دین کو الگ سمجھ لیا، دنیا کو الگ سمجھ لیا، تو ایسے لوگ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے مقرر ہو جائیں گے، اندھے بہرے فرشتے، اور اس کو ایسا ماریں گے کہ وہ اتنی زبردست چیخ چیخے گا کہ انسانوں کے اور جناتوں کے علاوہ ہر مخلوق سنے گی، اور پھر اس کو بدترین جہنم کے بستر پہ سلایا جائے گا، جہنم کا اوڑھنا اڑھایا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے ایک دریچہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی جو ہولناک ہوا رہے گی اس کو لگتی رہے گی قیامت تک۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو حدیثیں پیش کی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرمین کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ برحق ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر مسلسل قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔